سب بستر کر کے نکول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ بول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ دوسرا پڑھیں گے۔ آقا رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرات اللہ پاک دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس خالق نے جس مالک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ پاک جڑے آئے نے انہاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات محترم، دین حنیف اور دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے۔ کنیاں چیزاں دا؟ چار چیزاں دا نام ہے۔ سب تو پہلے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ چار چیزاں دا نام دین ہے، اسلام ہے۔ عقائد تو مراد کی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تھی دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی پتر دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی لیکھاں چ میکھاں مارن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عزت دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رسوا کرن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی زندگی دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی موت دین والا نہیں۔ اور دوسرے نمبر تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری بندے اور آخری رسول۔ میرے محترم بھائیو، دوسرے نمبر تے عبادات، عبادت صرف اللہ واسطے۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ عبادت چاہے قولی ہوئے چاہے فعلی ہوئے، عبادت چاہے مالی ہوئے، عبادت چاہے بدنی ہوئے، ساریاں عبادتاں ساریاں نیکیاں کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر تے معاملات، کہ ایدا اپنے رشتہ داراں دے نال رہن سہن کیویں دے، ایدا اپنے رشتہ داراں دے نال ورتن کس طرح دے، ایدا ملن برتن لین دین کس طرح دے۔ اور چوتھے نمبر تے اخلاقیات، کہ بندے دا اخلاق کیسا ہے، بندے دا کردار کیسا ہے، بندے دی سیرت کیسی۔ یہ چار چیزاں دا نام اسلام ہے، دین ہے۔ اور اسلام دے اندر اسلام یہ تعلیم دیندا ہے کہ امتی دا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوئے، اتنا پیارا ہوئے کہ غیر مسلم بھی ویکھ کے یہ گل کہن تے مجبور ہو جائے کہ اس بندے دا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے تے جڑے نبی نو مندا ہے او دا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، اخلاق دا سب تو مین حصہ حیا ہے، شرم ہے، برم ہے۔ وڈا جڑا میک ہے نا، وڈا بٹن جڑا وہ تو تھوڑی آواز کٹ کریا جائے، کوئی سیٹلمنٹ کرو ہاں تو آواز۔ اخلاق یہ حیا دا مین حصہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین دا ایک اخلاق ہوندا ہے تے اسلام دا اخلاق حیا ہے۔ یعنی کہ جیڑے بندے دے اندر شرم ہے، برم ہے، شرمیلا بندہ ہے، او بندے دے اندر اخلاق ہے، اس بندے دی سیرت چنگی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم
جس بندے دے اندر حیا ہے، شرم ہے، آ جڑا بے شرم بندہ ہے نا، او دا دین دے اندر اسلام دے نال او دا کوئی تعلق نہیں۔ جڑا شرم والا ہے، برم والا ہے، حیا کرن والا ہے، انہوں اسلام نے بڑی عزت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 دے قریب ایمان دی علامات نے، تے انہاں علامات دے وچوں حیا بھی ایمان دی علامت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دیاں 70 دے قریب علامات نے، اور انہاں علامات دے اندر سب تو افضل ایمان دی علامت اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہ اللہ دا ذکر جڑا ہے یہ ایمان دی سب نالوں بہترین علامت ہے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا راستے دے اندروں کوئی چیز نو ہٹا دینا جڑی لوکاں نو تکلیف دے رہی ہوئے، اے ایمان دی سب نالوں کمزور علامت ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ حیا شرم یہ بھی ایمان دی ایک علامت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث تو ایک میں گل بھی کرنا چاہنا کہ راستے دے اندروں چیز نو ہٹا دینا، کسی نو تکلیف نہ ہوئے۔ آہون گارے سڑک دیتے بندے، سیمنٹ سڑک دیتے بندہ ہے، پانی جناب سڑک دیتے کھلتا ہے، یعنی کہ اسی راستہ آن جان والا جڑا ہے نا اسی خراب کرنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت منع فرمایا۔ اور ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بندے نو ویکھیا وہ اچھل اچھل کے جناب انج بڑا خوش ہو کے، جویں بندہ خوش ہو کے جڑا نا اچھلدا ہے، دوڑا لاتا ہے، ایویں آقا فرماندے نے میں ایک بندے نو جنت وچ ویکھیا تے وہ اچھلدا کوددا اور جناب خوشیاں اس واسطے مناندا سی پیا کہ چھوٹے جے کام دی وجہ تو اللہ نے انہوں جنت دے دیتی، روزے دی وجہ تو نہیں، حج دی وجہ تو نہیں، زکوٰۃ دی وجہ تو نہیں، نماز دی وجہ تو نہیں، بلکہ انہیں اللہ دے جڑے بندے سن جڑے راستے تو گزرتے سن، راستے دے اتوں نے ایک درخت نو کٹ دیتا کہ لوگاں نو تکلیف نہ ہوئے، لوکی اچھے طریقے دے نال راستے تو گزر جان۔ آقا فرماندے نے اللہ نو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس بندے نو جنت دا داخلہ دے دیا۔ ہن سانوں بھی چاہیے نا کہ اسی اپنے راستیاں دی حفاظت کریے، جڑے راستے بندیاں دے لگن والے نے انہاں نو کم سے کم صاف رکھیے، ساڈے سارے دا ہی حق ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، حیا شرم یہ ایک بڑی پیاری سوچ ہے۔ اگر حیا شرم اگر یہ ختم ہو جائے میرے بھائیو، ساڈیاں بیٹیاں ساڈے تو محفوظ نہیں رہن گی، ساڈیاں بہناں ساڈے تو محفوظ نہیں رہن گی، اور ساڈیاں ماواں ساڈے تو محفوظ نہیں رہن گی۔ حیا ایک تالا ہے جس دی وجہ تو سانوں پتہ چلتا ہے کہ آ ساڈی بیوی ہے، آ ساڈی بہن ہے، آ ساڈی ماں ہے، آ ساڈی خالہ ہے، آ ساڈی پھوپھی ہے۔ میرے بھائیو، تے جدوں اے حیا والا تالا کھل جائے تے این بدبخت بے شرم اس دنیا دے اندر لوگ موجود نے کہ جنہاں سکیاں ماواں دے نال منہ کالے کر لے، سکیاں بہناں دے نال منہ کالے کر لے، سکیاں بیٹیاں دے نال منہ کالے کر لے، کیونکہ جدوں حیا والا تالا کھل جائے تے پھر باپ دے کولوں بیٹی اور بھرا دے کولوں بہن محفوظ رہ سکتی نہیں۔ کہ حیا ایک بڑی بڑی اللہ دی نعمت، جس نعمت دی وجہ تو اج ساڈیاں ایک دوسرے کولوں عزتاں محفوظ نے۔ اور میرے محترم بھائیو، حیا کرنا یہ ساڈی بندیاں دی صفت نہیں بلکہ اللہ دی بھی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے صحابہ، ان ربکم حی کریم، میرے صحابہ تہاڈا اللہ
میرے بھائیو حدیث تسی سنی ہونی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ایک وڈیرا بندہ ہونتے وڈیرے جڑے نے انہاں نوں چھٹی نہیں نہ لگدی، کماں تو ہی نماز پڑھن دا انہاں کول ٹائم ہی نہیں لگتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے کوئی وڈیرا بندہ سفید والا والا بندہ میرے سامنے دعا کرے نا، میرے سامنے ہتھاں نوں چکے تے میں رب نوں حیا شرم آندی ہے کہ میں اس بندے دے ہتھاں نوں خالی واپس موڑ دیاں۔ میرے بھائیو اللہ ایڈا ساڈے تے کرم کرن والا ہے، رحم کرن والا ہے۔ اور ایک حدیث وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دی 60 سال عمر ہو جائے تو پھر بھی بے شرم رہا ہے، بے حیا رہا ہے، بے نماز رہا ہے، آقا فرماندے نے انہوں قیامت والے دن چھوٹ ہو سکتی نہیں، کیونکہ انہوں اللہ نے ایک ٹائم دے دیتا ہے، ان ٹائم دے وچ بھی انہوں توبہ کرن دا ٹائم نہیں لبا، آقا فرماندے نے اس بندے دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، کل قیامت والے دن جدوں مر جائے گا نا، مرن تو بعد میرے بھائیو شرک نہ کیتا ہوئے گا تے اللہ گناہوں نوں معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تے معاف کر دے گا، لیکن آقا فرماندے نے جدی 60 سال عمر ہو جائے تے اونے توبہ نہیں کیتی 60 سالاں دے وچ بھی، آقا فرماندے نے اس بندے نوں نجات کدی بھی نہیں ہوئی۔ اور میرے محترم بھائیو حیا کرنا اللہ دی بھی صفت ہے اور اللہ دے نبیوں دی بھی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیاں دیاں 4 سنتاں نے، 4 سنتاں کیڑیاں نے؟ آقا فرماتے نے الحیا، حیا کرنا انبیاء دی سنت ہے، والتعطر، اور خوشبو لگانا، خوشبو نو پسند کرنا انبیاء دی سنت ہے، اور تیسرے نمبر تے فرمایا والسواک، مسواک کرنا نبیاں دی سنت ہے، چوتھے نمبر تے فرمایا والنکاح، تے نکاح کرنا یہ بھی نبی دی سنت ہے۔ یعنی کہ پتہ چلیا اے حیا شرم اے اللہ دی بھی صفت ہے تے اللہ دے نبیاں دی بھی صفت ہے، اور غور کرتے جایا جے نبیاں دی صفت ہے تے ساڈے جناب محمد رسول اللہ دو جہاناں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اے سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنے شرمیلے سن، کنے شرم و حیا والے سن۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے شرمیلے سن، ایڈے حیا والے سن، کمواری لڑکی جڑی ہے جنی او شرم کردی ہے او دے نالوں بھی زیادہ میرے محبوب شرم تے حیا والے سن۔ ایک کواری بچی ہوئے تے پاک دامن اور جناب اسلام دے نال محبت کرنے والی ہوئے، پردے والی ہوئے، تے او جڑی کواری لڑکی ہے جنی او شرماندی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او دے نالوں بھی ود کے شرمیلے تے حیادار سن۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، حیا کرنا پتہ چلیا اللہ دی بھی سنت ہے، انبیاء دی بھی سنت ہے، اور حیا شرم کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی صفت ہے، اور شرم تے حیا کرنا میرے نبی دے صحابہ دی بھی صفت ہے۔ میرے نبی دے صحابہ وہ بھی شرم تے حیا برم والے۔ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے کہ انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے تے آپ دا جڑا کپڑا ہے نا یہ ران تو پٹلی تو ہٹیا ہوا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے اچانک دروازہ کھڑکیا ہے، دروازہ کھڑکن تو بعد پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران تے
سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میں ایک گل بڑی نوٹ کیتی ہے، میرا باپ ابو بکر صدیق آیا جنوں جڑا تواڈے نال سفراں دے نال غار اندر اور جنگاں دے اندر ہر موقع تے تواڈے نال نال رہن والے میرے باپ ابو بکر صدیق آئے نے آقا تسی منجی بیٹھے رہے ہو، تسی اپنی پنڈلی اتنے کپڑا نہیں کیتا، منجی بیٹھے رہے ہو۔ جدوں عمر بن خطاب آئے نے عمر بن خطاب دی کیا شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نوں تسی منگ کے لے آئے پھر بھی تسی منجی بیٹھے رہے ہو۔ تے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو، اپنی ران تے اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا جے محبوبہ سے گل دی سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے شاہ مینوں دس میں اس بندے دی حیا کیوں نہ کراں جس بندے دی حیا شرم اللہ دے فرشتے کردے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایڈے شرمیلے، ایڈی شرم والے، ایڈی حیا والے آقا فرماندے نے اے شاہ اگر میں اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کردا تے میرے عثمان آ جاندا تے شرم دی وجہ تو حیا دی وجہ تو میرا عثمان میرے نال گل ہی نہ کر سکدا، ایڈی شرم والے، ایڈے حیا والے۔ اور میرے محترم بھائیو اتنی شرم ہے کہ لکھیا ہے کہ حضرت عثمان غنی جدوں واش روم تے غسل خانے دے اندر آندے سن تے اپنے بدن تو سارے کپڑے نہیں سن اتارتے بلکہ غسل خانے دے اندر بھی اپنے جسم تے کپڑا بن کے تے پھر نہاندے سن۔ تے ہن ساڈی شرم کی ہے؟ ساڈی شرم اے وے اج دامت پراں سٹیا اور سرے عام ہی پیٹرے دے نہان وڑ گئے، کوئی ویندا پیا پیا ویکھے۔ میرے محترم بھائیو حدیث وچ یہ لکھیا ہے کہ آسمان تو ڈگ کے زمین تے ڈگنا گوارا ہے لیکن تانوں ننگیاں نوں تہاڈا جسم کوئی اور بندہ ویکھ لوے اے سب نہ اے آسمان تو ڈگ گوارا ہے لیکن تہاڈا ننگا بدن کوئی ویکھے تے اے گوارا نہیں، اینا گناہ ہے۔ تے میرے بھائیو سانوں فکر ہی کوئی نہیں، اسی پیشاب کرن پئے تے سامنے بیٹھ جانے تے نہان لگنے تے سامنے نہان لگ پئے لیکن اے شرم نہیں، اے حیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان کولوں گل نہ ہوندی، اے شاہ عثمان ہووے کہ جدے کولوں اللہ دے فرشتے حیا کردے نے، ایڈیاں شرماں ایڈیاں حیاواں۔ اج بھی کوئی بندہ شرم والا ہو جائے، حیا والا ہو جائے تے اللہ دے فرشتے بھی اس بندے کولوں حیا کرن گے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والےو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جو، پورے دے پورے۔ اے نہیں اسلام نو قبول کر لیا ہے تے جناب تہرواراں یہودیاں والیاں مناندے پئے ہو، اے نہیں اسلام نو قبول کر لیا ہے اور تہواراں عیسائیاں والیاں مناندے پئے ہو، اے نہیں اسلام نو قبول کر لیا ہے اور جناب تہوار جڑے نے اور غیر مسلمان دی طرح مناندے رہو، نہیں نہیں۔ فرمایا اے ایمان والےو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تے شیطان دی پیروی نہ کریا جے۔ شیطان تانوں بے شرم کرنا چاہندا جے، شیطان تانوں بے حیا کرنا چاہندا جے، شیطان تانوں بے نماز کرنا چاہندا جے، شیطان تانوں بے دین کرنا چاہندا جے۔ اے میرے نبی دے صحابہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تے شیطان دی پیروی نہ کریا جے۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، کیونکہ شیطان تہاڈا کلم
اینو چھڑ دے اینو کچھ نہ آخ کیونکہ الحیا من الایمان حیا کرنا شرم کرنا یہ تے ایمان دی علامت ہے یعنی کہ بڑا بھرا غصے ہو رہا سی او یار تو اتنی شرم کرنا ہے اتنی حیا کرنا ہے اپنی شرم دی وجہ تو کئی بار تو اپنے نقصان کر لینا ہے اتنی شرم نہ کریا کر لیکن آقا فرماندے نے اینو نہ روک اینو چھڑ دے کیونکہ شرم کرنا حیا کرنا یہ تے ایمان دی علامت ہے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے حیات ایمان دوویں ساتھی نے حیات ایمان یہ دوویں کٹھیاں چیزاں نے اگر بندے دے کولوں حیا چلی جائے تے ایمان خود بخود چلا جاتا ہے اگر بندے دے کولوں ایمان چلا جائے حیا خود بخود چلی جاتی ہے جس بندے دے کول حیا ہوئے گی شرم ہوئے گی وہی کامیاب ہوئے گا ایک بندہ ہے نا وہ جناب وہ دے اندر ایمان موجود ہے تے حیا کو نہیں آقا فرماتے نے وہ دے اندر حیا کو نہیں ایمان خود بخود ہی چلا جائے گا اور حیا دے ایمان نہیں آقا فرماتے نے ایک وقت آئے گا حیا بھی چلی جائے گی میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال الفحش فی شیء الا شانہ وما قال الحیاء فی شیء الا زانہ آقا فرماتے نے جڑا بے حیا ہے بے شرم ہے بدتمیز ہے بے حیائی جڑی ہے بندے نو بد صورت کر دیتی ہے بندے نو داغ لا دیتی ہے بے حیا بندہ جڑا ہے او کڈا بھی سونا ہے چہرہ جناب ابو لہب دی طرح چمکدا پیا ہوئے لیکن فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قیامت تک ابو لہب تے لعنتاں پیندیاں نے پیاں آقا فرماتے ہیں جڑا بے حیا بندہ ہے بے شرم بندہ ہے بے حیائی بندے کو داغدار کر دیندی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ آقا فرماتے نے جڑا بندہ شرم والا ہے حیا والا ہے آقا فرماتے نے شرم تے حیا اس بندے نو خوبصورت بنا دیندی ہے جس بندے چ شرم حیا ہے اللہ اس بندے نو خوبصورت بنا دیندے نے حیا شرم جڑی ہے بندے نو سونا بنا دیندی ہے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے الحیا لا یأتی الا بخیر حیا جڑی ہے خیر ہی خیر ہے حیا جڑی ہے جڑا بندہ حیا دار ہے شرم والا ہے کسی دی دھی دی شرم کرتا ہے کسی دی ماں دی بہن دی حیا کرتا ہے حیا جڑی ہے خیر ہی خیر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ زیادہ گلاں کردا ہے زیادہ بولدا ہے
बदतमीज बंदे जेड़े बंदियां दी हैं बड़े वडेरे दी किसी दी मां बहन दी हया ते शर्म नहीं करते। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा बंदियां दी हया नहीं करता वो अल्लाह दी भी हया नहीं करता। मेरे मोहतरम भाइयों गौर करते जाना, तवज्जो फरमाते जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक सहाबी आए हजरत अता बिन अबी रिबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते ने कि मेरे कोल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खड़े ने ते मैनू की आंदे ने मैं तेनू एक जन्नती बीबी ना वहावां, मैं तेनू एक जन्नती औरत ना वहावां। मैं क्या क्यों नहीं? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने ओ बीबी जड़ी जांदी है पई ए जन्नती औरत है, एदा वाकया की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आई है, आके की कहंदी है अल्लाह दे नबी जी मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है, दुआ करो अल्लाह मैनू शफावां अता कर देवे। ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने बीबी गल ए वे जे मैं अल्लाह को दुआ कर अल्लाह तेनू शफा दे देगा, ते जे तू इस बीमारी ते सबर कर जाए ते अल्लाह दी जन्नत मिल जाएगी। ते औरत आंदी है बीबी आंदी है अल्लाह दे नबी जी जिंदगी का कोई पता और 10 साल 5 साल या साल या कोई महीना और जी लवांगी। अल्लाह दे नबी जी अल्लाह उसों बड़ा चंगा विचों कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आंदी है कि अल्लाह दे नबी जी तुसी इंज करो तुसी मेरे वास्ते जन्नत दी दुआ करो, बीमारी दी मैं सबर कर लवांगी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा तेरे इस बीमारी दे सबर करन दी वजह तो। ते जदों जान लगी ना ते आंदी अल्लाह दे नबी जी गल ए वे ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਕਾਬ ਮੇਰਾ ਸਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਹਯਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਬਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੂੜੀਆਂ ਪਜਾਮੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਹਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਹਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि बेहया बंदे को अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो बेहया केड़ा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा खुल्लम खुल्ला गुनाह करदा है वो एक ते गुनाह करदा है ना छुप के करदा है, छुप के कर लिया ते एक जेड़ा वो सरेआम करदा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा है ओने रात ਨੂੰ गुनाह कीता ते अल्लाह ने ओदे गुनाह दे उत्ते पर्दा पा दिता ते ये सुबह उठे है आंदा है ओ फलाणिया मैं फलां फलां गुनाह कीता राती, मैं फलां फलां बुराई कीती राती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह दे ने मैं सारे नु माफ कर देंदा, लेकिन ये जेड़ा बेहया बंदा है जेड़ा खुल्लम खुल्ला गुनाह करन वाला है मैं एदी गलती उत्ते पर्दा पाया सी, लेकिन इन्हें अपनी गलती नु लोकां सामने ज़ाहिर होना देना। मुंडे आ नौजवान साडे आंदे ने आ फलाणिया मैं फलाना काम राती कीता ही, मैं फलाना पुठा काम राती। ओ तू गुनाह कीता
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک نوجوان آیا تے آ نوجوان آندے اللہ دے نبی جی مینوں بدکاری دی اجازت دیو میں جڑے برائی کرنا چاہنا تے صحابہ کرام نا دوڑ کے نا غصے ہون لگ پے پیچھے ہٹان لگ پے کیویں دی گل کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بھڑے کماں تو روک دے نے انہاں سامنے تو اجازت لین لگ پے آقا فرماتے ساڈے ورگا مولوی خوشک ہوندا کہ او پہلو آندا اینو پھڑ دو ادھر کتاباں لو دی پھینٹی لو تے کیویں دی گلاں کردا پے لیکن میرے نبی نے حکمت دے نال دنائی دے نال تعلیم دتی ہے آقا فرماتے نے اور نوجوان اورا میرے قریب ہو کے بیٹھ جا جدوں قریب ہو کے بیٹھ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مینوں یہ دس تیری ماں دے نال کوئی بدکاری کرے کیا تو یہ پسند کرے گا کہندا اللہ دے نبی جی میں کبھی بھی پسند نہیں کراں گا کہ میری ماں دے نال کوئی بدکاری کرے آقا فرماتے نے جویں تو اپنی ماں دے نال بدکاری پسند نہیں کردا تے لوکی بھی اپنی ماں دے نال بدکاری ہونا پسند کردے نہیں آقا فرماتے نے دس تیری بہن دے نال کوئی بدکاری کرے کیا تو یہ گل پسند کرے گا آندا اللہ دے نبی جی میں نہیں پسند کراں گا فرمایا لوکی بھی پسند نہیں کردے فرمایا تیری بہن دے نال تیری خالہ دے نال تیری پھپھو دے نال کوئی برائی دا ارادہ رکھے کیا تو اس گل نو گوارا کرے گا کہندا اللہ دے نبی جی میں گوارا نہیں کراں گا آقا فرماتے نے اللہ دے بندیا جویں تو گوارا نہیں کردا ایویں لوکی بھی گوارا نہیں کردے اور صحابہ کرام فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج جسم تے ہاتھ رکھ کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کول دعا کرن لگ پیندے نے اللہ اے دے گناہاں نوں معاف فرما دے اللہ اینو معاف فرما دے صحابہ کرام فرماتے نے پھر جنی دیر تک وہ نوجوان زندہ رہا ہے انہیں کدی بھی کسی عورت وال کسی غیر محرم وال نظر چوک کے ویکھیا نہیں ویکھیا میرے بھائیو جدوں آ ہن ویلنٹائن ڈے جنہاں دے 14 فروری دے ساڈے پنڈ والے نوں یہ چیزاں دا نہیں پتہ لیکن گاہے بگاہے فتنیاں دا دور ہے میرے محترم بھائیو اسی کہڑے مسئلے تے پئے ہاں اسی اس مسئلے تے پئے ہاں دی رفع دین کرنا تے نہیں کرنا آفجیا فلانا مسئلہ انج تے نہیں انج آفجیا فلانا مسئلہ دا دیکھو میرے بھائیو فتنیاں دا دور ہے فتنیاں دا شہر تھاواں دے اندر ہن تے پنڈاں دے اندر بھی یہ فحاشیاں ہون لگ پئیاں نے سانو فتنیاں دا کوئی ڈر اساں صرف مولویاں نوں فلانا مسئلہ انج دی آمی لچی اکھنی تے نہیں اکھنی رفع دین کرنا تے نہیں کرنا اے دے پیچھے نماز ہوندی تے نہیں ہوندی میرے بھائیو ساڈے نوجوان طبقہ جڑا ہے فلماں ویکھ ویکھ کے ڈرامے ویکھ ویکھ کے ٹک ٹاک چلا چلا کے موبائل چلا چلا کے اور ساڈے نوجوان پٹھے پاسے ٹر پے نے تے سانو صرف انہاں سانو یہ نہیں ٹینشن کہ ساڈی دھی کہڑے پاسے جاندی ہے پئی ساڈی بیٹی کہڑے پاسے جاندی ہے پئی ساڈی بہن کہڑے پاسے جاندی ہے پئی ساڈی بیوی کہڑے پاسے جاندی میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے جڑے بندے نے اللہ پاک انہاں نوں نظر رحمت دلال نہیں ویکھے گا پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدین جڑا والدین دا نافرمان ہے اس بندے نوں اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا نہ انہاں نوں معاف کرے گا تے نہ ہی نظر رحمت نال ویکھے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینا ساڈے نوجوان شراب پیندے رہنا تے وسکی تے پتہ نہیں کی تے کی نام لے کے ہونا تے شراب دا نام ہی چینج کر دتا ہے نہ اسی شراب دا نام لئیے نہ ہی ساڈے تے کوئی فتوا لائے آقا فرماندے نے شراب پین والا انویں اللہ نظر رحمت نال قیامت والے دن ویکھن دے نہیں اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودیوس دیوس بندہ دیوس کون ہے میرے بھائیو جڑا اپنی بیوی نو بے پردہ جناب گھر دے اندر وہ فحاشی عریانی ڈرامے فلماں وہ سب کچھ ہوندا پیا وہ اپنی بیوی نو نہیں روک سکدا اور جناب وہ دی بیٹی بے پردہ ہو کے باہر نکلدی ہے اپنی بیٹے نو نہیں روک سکدا اپنی بہن نو نہیں روک سکدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دیوس ہے تے دیوس دا اصطلاحی معنی اے وے آقا فرماتے نے اے بے غیرت انسان ہے اے دے اندر غیرت کوئی نہیں بغیرت کون ہے یہ حدیث میں دس رہا میں اپنے الفاظ نہیں بول رہا آقا فرماتے نے جدی بیٹی بے پردہ ہے جدی بہو بے پردہ ہے جدی بہن بے پردہ ہے اور جدی بیوی بے پردہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دیوس ہے تے دیوس تے جنت نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے اللہ کو دعا ہے واقعات بڑے زیادہ نے حدیثاں بھی بڑیاں زیادہ نے جمعہ شروع کریے میں نا 2 گھنٹے بھی لگے رہیے لیکن میرے بھائیو اینڈ گل یہی ہے اینا جڑا مسئلے دے پیچھے اسی لگے نا انہاں مسئلے تو ہٹ کے
اپنے گھراں دے اندر ویکھیے کہ ساڈا پتر کیڑا کام کردا پیا، ساڈی بیٹی کی کردی ہے پئی۔ اور میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا قوا اہلیکم نارا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ قرآن وچ فرما رہے ہیں، اوے آپ بھی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نوں بھی بچا لو۔ گھر دے اندروں ایک بابا نماز پڑھن ہوندا ہے مسجد وچ، ایک بابا، باقی سارے ستے ہوندے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اذان سن کے مسیتی نہیں آوندا، بے حیا، بے غیرت، بے شرم انسان۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اذان سن کے ستا رہندا ہے فجر دے ٹائم میرے بھائیو، اب میں کئی جمعے دے وچ یہ گل کیتی ہے، میرے بھائیو اسی آنے نا قرآن دی آیت دسنے، ترجمہ سنانے، اللہ پاک